جس میں اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی عبادت، اس دن کی عظمت اور جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اس میں ملنے والا اجر و ثواب اور اس میں غفلت کرنے والے کی اور ادا نہ کرنے والے کے لیے جو سزا اللہ کے محبوب دانائے کل غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعے بھی جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ میں اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ذکر فرمایا اہل ایمان کا، اور کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو تم مخاطب ہو میں تم سے، اور ایمان والو متوجہ ہو جاؤ، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جس دن جمعے کا دن ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر مسجد سے نماز کے لیے آذان ہو جائے، تمہیں بلاوا آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے فَاسْعَوْا، دوڑ کر آ جاؤ اس کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہر طرح کی خرید و فروخت کو، لین دین کو، کام کاج کو بند کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، رب کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہتر ہے۔ یہ عمل جو تم کرو گے، سب کام کاج چھوڑ کر، بیع کو چھوڑ کر، خرید و فروخت کو، لین دین کو چھوڑ کر جب تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، جانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر کہتا ہے رب کہ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر دو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ادا ہو جائے، پڑھ چکو نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اس رب کی زمین پر پھیل جاؤ، نکل جاؤ، پھر اپنے اس کام میں، رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین پر پھیلو، رزق حلال کی، حلال اچھے اور جائز طریقے سے کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین پر پھیل جاؤ۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھیل جاؤ اس رب کی زمین پر اور اس رب کا فضل تلاش کرو، وہ تمہیں اپنی بارگاہ سے فضل عطا فرمائے گا۔
رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہودیوں نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہمیں اللہ نے شرف دیا ہے، اور تانا دیا مسلمانوں کو۔ جب یہ جمعے کی آیات نازل ہوئی تو تانا دیا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، تمہارے پاس کتاب نہیں، اور ہمارے لیے یوم السبت جو ہے، یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کا دن عبادت کرنے کے لیے مخصوص ہے، یوم السبت ہے ہمارے پاس، ایک مخصوص دن ہے عبادت کا، اور تمہارے پاس تو کوئی عبادت کا مخصوص دن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن میں جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم بھلے لوگ ہیں، ہم اچھے ہیں، اللہ میں کہ ہم پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، تو رب نے جواب دیا قرآن میں کہ اے محبوب نے کہو کہ یہ موت کی تمنا کریں، مرنے کی دعا کریں، جب یہ مریں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنے یہ پیارے ہیں یا نہیں، پھر پتا لگے گا قبر میں جانے کے بعد۔ اور یہ کہتے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہود کہتے ہمارے پاس کتاب ہے اور تمہارے پاس کتاب نہیں، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں وہ اپنا آخری نبی عطا کیا ہے، اور رب نے اس آخری نبی پر وہ اپنا آخری کلام قرآن نازل فرمایا ہے، رب نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ اور پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو، تیسری بات کہتے ہیں، پہلی کہتے ہیں یہودی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو رب نے قرآن میں کہا کہ یہ مرنے کی تمنا کریں، قبر میں آئیں تو پتہ لگے گا یہ رب کے کتنے پیارے ہیں۔ اور انہوں نے عبادت کے لیے دن مقرر کر رکھا ہے کہ اللہ نے یہودیوں نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس کتاب نہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، پھر رب ذوالجلال نے کہا کہ اے میرے محبوب، یہ یہودی تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دن مقرر نہیں ہے عبادت کے لیے، اور یوم السبت جو ہے ہفتے کا دن جو تھا وہ یہودیوں کے لیے عبادت کا مخصوص تھا۔ تو یہودی مسلمانوں کو تانا دیتے کہ ہمارے پاس تو یوم السبت ہے، ہفتے کا دن مقرر ہے، ہمارے لیے عبادت کا خاص ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو بڑا اجر اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی خاص دن نہیں ہے عبادت کا ہفتے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جواب ارشاد فرمایا اور کہا میرے محبوب ان سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اے محبوب، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یوم السبت ہفتے کا دن ہمارے لیے عبادت کا مخصوص تھا اور مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ اے محبوب میں تمہیں دن عطا کرتا ہوں اور کیا عطا فرماتا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے اپنے ان غلاموں کو، ان امتیوں کو میرے رب کا یہ پیغام عطا کر دو کہ رب اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے ایمان والو۔ رب انہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہو اور اللہ کے گھر مسجد سے تمہارے لیے اذان ہو جائے، بلاوا آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ اور کیا کرو؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو، لین دین کو بند کر دو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایسا کرو۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم کیا کرتے ہو؟
ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتا اگر تم اس بات کو سمجھ لو، جان لو اور جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب پھر تم جمعے کی نماز ادا کر دو، نماز جمعہ پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ اس رب کی زمین پر، اس رب کی زمین پر واپس پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے پھر اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رب ذوالجلال تمہیں اپنی بارگاہ سے ڈھیروں رزق عطا فرمائے گا، پھر وہ رب تمہیں بے حساب رزق عطا فرما دے گا، اور اس رب کا فضل تلاش کرو، اس کی زمین پر پھیل جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کو، لین دین اس آذان کے بعد تمہارے لیے حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ اس رزق کے حلال کو اپنے لیے حرام نہ کرو، رب نے جسے حرام کیا ہے یہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جس بات سے رب نے تمہیں منع کیا ہے اس بات میں تمہارے لیے خیر اور برکت نہیں ہو سکتی۔ خیر و برکت اس میں ہے جو تم رب کا حکم مانو، اس رب کے حکم پر اس کی فرما برداری کرو، اس رب کا حکم مانو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے سید الایام، دنوں کا سردار، ہفتے کے دنوں کا سردار کون ہے؟ سید الایام، جسے ہم کہتے ہیں دنوں کا سردار۔ ہفتے کے دنوں کا جو سردار ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا دن، یوم الجمعہ، یہ سید الایام ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، بادشاہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا دن ہے، یہ جمعے کا دن، ہفتے کے دنوں کا سردار یہ جمعہ، یہ تمہارے لیے بہت بڑا دن ہے، یہ سید الایام ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھے تو جب نا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو جمعے کی دن رات میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے، یعنی عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو جمعے کے دن اس دنیا سے جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ جہنمیوں کو نکال کر اللہ رب العالمین اس جمعے کے دن جنت عطا فرماتا ہے، جن پر جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جس نے جمعے کے دن اہتمام کیا اور جمعے کے دن اس نے اس جمعے کو عزت عطا فرمائی، اس جمعے کی قدر کی، اس جمعے کو اہمیت عطا فرمائی، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، آپ نے فرمایا جو جمعے کے دن نہائے، غسل کرے، اور جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اچھا لباس پہنے، اور جو رب نے اسے عطا کیا ہے خوشبو لگائے، عطر لگائے، نہائے، اچھا پاک صاف لباس پہنے، اور پھر وہ خوشبو لگائے اور گھر سے نکلے کس طرف جانے کے لیے؟ مسجد میں جانے کے لیے۔ مسجد میں جانے کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا وہ اپنے گھر سے نکلے تیاری کر کے، نہا کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر وہ جانب مسجد نکلے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جدائی نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جدائی نہ ڈالے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ نماز پڑھے جو اللہ نے اسے طاقت عطا فرمائی ہے، اور پھر وہ خطبہ سنے، خاموش ہو جائے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال اسے یہ شان اور مقام عطا فرماتا ہے کہ اس جمعے کے اور آئندہ جمعے کے آنے تک اس درمیان پورے ہفتے میں جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس اہتمام اور جمعے کو عزت بخشنے کے لیے جمعے کی قدر کی جس شخص نے اللہ رب العالمین اس جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا سودا ہے یہ، کتنی بڑی شان ہے یہ جمعے کی، جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، جس شان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، جسے ہم حاصل نہیں کرتے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غسل کرے وقت پر نماز جمعہ ادا کرے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے نا وہ امام کے قریب آئے اور خاموشی سے خطبہ سنے، امام کے قریب بیٹھے اور جو ہے وہ خطبہ سنے، قریب ہو کر بیٹھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی لغو کام نہ کرے، کوئی بےہودہ حرکت نہ کر دے، کوئی جو ہے وہ گناہ والا کام نہ کر دے، کوئی لغو کام نہ کر دے، فضول کام کوئی نہ کرے، بیچ میں اس دوران کوئی فضول کام نہ کرے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال اسے ہر قدم کے بدلے نہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا، 1 سال کے روزوں جتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور 1 سال کی رات کو قیام کرنے جتنا وہ رب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس رب کی شان تو یہ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر طاقت رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے۔ وہ رب اگر چاہتا ہے تو پھر وہ اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لگائیے اندازہ کتنا سا وقت ہے یہ، اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک کتنا سا وقت ہے۔ اگر اس میں اہتمام کر لیا جائے اور اس اہتمام کو کر کے ہم جو ہے وہ مسجد کی جانب آ جائیں تو ہمیں کتنا بڑا سودا مل رہا ہے، کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری اگر گھنٹہ دکان بند ہو گئی، کام بند ہو گیا، بازار البیع ہو گیا، خرید و فروخت بند ہو گئی تو ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن رب کہتا ہے آؤ تو صحیح تم میری جانب ایک بار، پھر کیا کرنا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پڑھ لو نماز اور پھیل جاؤ پھر میری زمین پر۔ تو پھر کیا ہوگا، جب تم پھر اللہ کا جو ہے نا وہ فضل تلاش کرو گے نا تو رب تمہیں وہاں سے رزق عطا فرما دے گا، اس مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں جاتی، تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا، رب تمہیں وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے، رب تمہاری وہاں سے مدد کر دیتا ہے کہ جہاں سے تمہارا تصور بھی نہیں تھا، تم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین تمہیں وہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اور آپ اگر ہم کہیں کہ ہم ہر جمعے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیں، 1 لاکھ روپیہ قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، تو بظاہر ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے نا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں ہر جمعے کو جو ہے نا وہ خرچ کرے۔ لیکن جمعے کے دن ایک ایسی سیل لگی ہے، ایک ایسا سودا دیا جا رہا ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے اپنی کتابیں لے کر، اپنے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیل لگی ہوتی ہے، لوٹنے والے ہوں بس لینے والے ہوں، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے ہم بہت جلدی جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں 2 روپے کا فائدہ مل رہا ہے، ہمارے لیے کوئی یہاں سے سودا اچھا بن رہا ہے، ہماری جو ہے نا وہ دیہڑی اچھی ہو جائے گی، ہمارا کام اچھا ہو جائے گا، ہماری اور ہمارے بچوں کی روزی اچھی ہو جائے گی۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، یہی چاہتا ہے اور یہی کرتا بھی ہے کہ جہاں سے اسے فائدہ ہوگا وہ وہیں جائے گا۔ لہذا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے نبی نے ایک ایسی آپ کو سیل عطا فرمائی ہے، ایک ایسا انعام عطا فرمایا ہے، ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے امام الانبیاء نے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن
مسجد کے دروازے پر اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر چلے آتے ہیں، ہاتھوں میں رجسٹر ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والے شخص کا نام لکھتے ہیں، جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ اب نام لکھنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اس شخص کا نام لکھتے ہیں، اور نام لکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اسے اجر کتنا ملتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے فرشتے اس کتاب میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اسے اجر یہ ملتا ہے کہ اس نے گویا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اتنا اجر ملتا ہے جیسے اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک اونٹ قربان کیا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اونٹ جتنا ثواب لینا چاہے؟ ہم تو چاہتے ہیں بس مولوی صاحب اللہ اکبر کرے، ہم بھاگے بھاگے جائیں، بس سلام پھرا اور مسجد سے بھاگیں۔ تو یاد رکھیے نماز پڑھنا، اور میں سمجھوں کہ میں چاہوں تو نماز پڑھوں، نہیں میرے چاہنے سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھو یہ نماز میرے اور آپ کے چاہنے سے ہم نہیں ادا کر سکتے، جسے رب نہ چاہے اپنے دروازے پر بلانا، رب جسے نہ جھکنا دے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ رب جسے چاہتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ ورنہ ہم سے کوئی ناراض ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی کے ساتھ، ہم اسے اپنے گھر آنے دیتے نہیں، آنے دیتے، اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، اس کے ساتھ میرا تنازع چل رہا ہے، بھلا اسے گھر میں کون آنے دے گا؟ تو یاد رکھیے یہی اس رب کی شان بھی ہے، جو اس سے جھگڑے، جو اسے ناراض کرے وہ اسے اپنے گھر آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا۔ رب اسی کو اپنے گھر آنے دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے رب راضی ہو جائے۔ یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کے لیے جو ہے نا اس نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، آقا جو ہے نا وہ غلام نے کہا آقا سے حضور اجازت ہو تو مسجد اللہ کا گھر ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئی ہے، اجازت ہو تو میں نماز پڑھ آؤں؟ آقا نے کہا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ اب یہ غلام گیا مسجد میں، سجدے کی شیرنی سے حاصل ہوئی، لذت حاصل ہوئی، لمبے لمبے سجدے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہو گیا، نماز ادا ہو گئی۔ اب کافی دیر ہو گئی، آقا باہر کھڑا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، غلام اندر لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ آقا کو غصہ آ گیا، اتنی دیر ہو گئی میں باہر کھڑا ہوں اور یہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے۔ باہر سے آقا آواز دیتا ہے اپنے غلام کو، کیا فلاں کیا بات ہے، اتنی دیر ہو گئی باہر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں باہر آ رہا؟ تو اتنی دیر ہو گئی تو اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ غلام نے بڑے عقل مندی والا جواب دیا، اور کیا خوب جواب دیا۔ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا نا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ مجھے اتنا لذت آ گئی ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنے کی کہ اب اتنی مجھے جو ہے نا وہ دل چاہ رہا ہے میں سجدے میں رہوں۔ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اس رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنے گھر پر بلاتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے آئے اسے ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جتنا جو ہے نا وہ صدقہ کرنے جتنا ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے ایک گائے اللہ کی بارگاہ میں اس نے جو ہے نا وہ صدقہ کر دی ہے، قربان کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے جیسے ایک دمبا اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر جو اس کے بعد آتا ہے اسے اتنا اجر ملتا ہے جیسے اس نے ایک مرغی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کے بعد بھی آتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے جیسے ایک انڈا صدقہ کرنے کی جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا اجر ملتا ہے۔ اب ہم پر ہے ہم انڈا جتنا ثواب حاصل کریں یا اونٹ جتنا کریں؟ ٹائم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا، مسجد میں آنے کا ٹائم ہے ہی نہیں ہے، دنیا کے لیے ہمارے سارے
ساری زندگی ہماری لگ جاتی ہے، کام ہمارے پورے نہیں ہوتے، لیکن کیسے ہم اونٹ جتنا جو ہے نا وہ ثواب حاصل کریں گے؟ صرف زبانی کلامی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے سے نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ اجر و ثواب میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد فرشتے اس دفتر کو لپیٹ کر پھر مسجد میں آتے ہیں، اور جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے اسے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن سید الایام ہے ہمارے لیے، یہ دنوں کا سردار ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، لہذا اس دن یہ جو ہے نا وہ نماز کا اہتمام یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور وزار البیع خرید و فروخت ہمارے لیے آذان سے لے کر جو ہے نا وہ جمعے کی نماز تک جو ہے انبیاء کی سنت ہے۔ جمعے کے دن نکاح کرنا، شادی جسے ہم کہتے ہیں نکاح کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، لیکن ہم اس سنت کو ادا کرتے کرتے فرض کو چھوڑ جاتے ہیں، اس میں ڈھول باجے میں نہ جانے کس چیز اس میں لگے ہوئے، این نماز کا وقت ہے اور جناب والا بارات آ رہی ہے، نہ خود نماز پڑھی نہ کتنوں کو اور پڑھنے دی ہم نے۔ لہذا ایسا کام مت کیجئے کہ ایک جو ہے نا وہ اللہ کا فرض نماز کو چھوڑ کر ہم اس کی بارگاہ میں نہیں۔ آخری حدیث پاک آپ کو پیش کرتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا جو جمعہ نہیں پڑھتا، اور جان بوجھ کر میرے آقا نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑے اللہ اسے ایسی کتاب میں منافق لکھ دیتا ہے جس کتاب سے نہ مٹایا جاتا ہے نہ ہٹایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میں ایک مرد کو جوان کو حکم دوں وہ نماز جمعہ پڑھائے، اور میں محمد جو رحمت للعالمین نبی ہیں، جو شفیق اور مہربان نبی ہیں، وہ فرما رہے کہ ایک مرد جمعہ پڑھائے اور میں نکلوں لوگوں کو دیکھوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میں ان لوگوں کو ڈھونڈوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے، میں محمد رحمت للعالمین اتنی سختی کروں کہ ان کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعہ نہ پڑھنے آئے۔ یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اس کی ہمیں فضیلتیں دی ہیں نا، وہیں اس کی وعید بھی سنائی ہے کہ جو جمعے کے دن کا اہتمام نہ کرے، نماز جمعہ ادا نہ کرے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔